السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے ہمارے چوتھے خلیفہ یعنی امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا واقعہ۔ نام مبارک آپ رضی اللہ عنہ کا علی ہے اور لقب اسد اللہ، حیدر اور مرتضیٰ ہے۔ کنیت آپ کی ابو الحسن اور ابو تراب ہے۔ نسب آپ رضی اللہ عنہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت قریب ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے والد ابو طالب جن کا نام عبد مناف تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ کے بھائی ہیں۔ والدہ آپ رضی اللہ عنہ کی فاطمہ بنت اسد بن ہاشم تھیں۔ ماں باپ دونوں طرف سے آپ رضی اللہ عنہ ہاشمی ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کے والد تو مشرف با اسلام نہیں ہوئے، مگر آپ رضی اللہ عنہ کی والدہ مسلمان بھی ہوئیں اور ہجرت بھی کی۔ بچپن سے ہی نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی آغوش میں پرورش پائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ان کے ساتھ فرزند کی طرح معاملہ کیا اور اپنی دامادی کا شرف بھی عطا فرمایا۔ جناب سیدہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور سب سے زیادہ چہیتی بیٹی تھی، آپ رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آئی اور ان سے آپ رضی اللہ عنہ کی اولادیں ہوئیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد مسند خلافت کو آپ رضی اللہ عنہ نے زینت دی اور 3 دن کم 5 سال میں تخت خلافت پر متمکن رہے۔ آپ رضی اللہ عنہ قبل بلوغ بچپن میں اسلام لائے۔ بعض مورخین کا بیان ہے کہ اس وقت آپ رضی اللہ عنہ کی عمر 10 سال کی تھی، بعض کہتے ہیں 9 سال کی تھی اور بعض کا کہنا ہے کہ 8 سال کی تھی، اور بعض کا کہنا یہ بھی ہے کہ اس سے بھی کم تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قد مبارک ذرا پست تھا، جسم فربا تھا، پیٹ بڑا تھا اور داڑھی بہت بڑی تھی کہ پورا سینہ اس کے نیچے بند رہتا تھا اور رنگ گندمی تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولادیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں آپ رضی اللہ عنہ نے دوسرا نکاح نہیں کیا، لیکن ان کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے اور بھی نکاح کیے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے آپ کے 2 صاحبزادے اور 2 صاحبزادیاں ہوئیں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ، حضرت زینب کبریٰ رضی اللہ عنہ، حضرت ام کلثوم کبریٰ رضی اللہ عنہ، اور دوسری ازواج سے جو اولادیں ہوئیں ان کے نام کچھ یوں ہیں: حضرت عباس، جعفر، عبداللہ، عبید اللہ، عثمان، ابو بکر، محمد اصغر، یحییٰ، عمر، رقیہ، محمد اوسط، محمد اکبر، یہی محمد بن حنفیہ کے نام سے مشہور ہیں، ام الحسن، رملۃ الکبریٰ، ام کلثوم صغریٰ، ام ہانی، میمونہ، زینب صغریٰ، رملۃ الصغریٰ، فاطمہ، امامہ، خدیجہ، ام الکرام، ام سلمہ، ام جعفر، جمانہ، نفیسہ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ ان تمام اولاد میں سے آپ کا نسب صرف حضرت حسین رضی اللہ عنہ، حضرت محمد اکبر، حضرت عباس اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے چلا۔ ہر امر میں یعنی ہر کام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے حریص تھے۔ مزاج مبارک میں خوش طبعی بہت تھی، یعنی بہت خوش مزاجی تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ہی دور خلافت میں جنگ جمل اور جنگ صفین پیش آئی۔ انشاءاللہ ان کے بارے میں ہم اپنی کسی دوسری ویڈیو میں جانیں گے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے بعض کلمات طیبات۔ وہ فرماتے تھے کہ بندے کو چاہیے کہ سوا اپنے رب کے کسی سے امید نہ رکھے اور اپنے گناہوں کے سوا کسی چیز کا خوف نہ کرے۔ ان کا ایک قول یہ ہے
کہ وہ فرماتے تھے کہ ہر انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوتا ہے۔ ایک اور بات یہ ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ جس کی زبان شیریں ہوگی اس کے بھائی بہت ہوں گے۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ایمان کی علامت یہ ہے کہ جہاں سچ بولنے سے نقصان کا اندیشہ ہو وہاں بھی سچ بولو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ طمع کی چکا چوند میں عقل گر جاتی ہے۔ یہ تو ان کے بہت سارے کلمات طیبات میں سے چند کلمات تھے۔ اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں اور بھی ہیں جو انہوں نے فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت۔ خارجیوں کی جو ایک جماعت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرفداروں کی جماعت سے الگ ہو گئی تھی، نہروان میں اس کی کمر ٹوٹ گئی تھی، مگر اس جماعت کے لوگ ملک میں اب بھی باقی تھے۔ ان میں سے 3 آدمیوں نے مل کر یہ عہد کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ تینوں کا ایک ہی دن خاتمہ کر دیں۔ لہٰذا حضرت علی رضی اللہ عنہ 15 رمضان سن 40 ہجری کو صبح کے وقت کوفہ کی مسجد میں نماز پڑھنے جا رہے تھے۔ مسجد میں قدم رکھتے ہی عبد الرحمن بن ملجم خارجی نے سر پر تلوار ماری۔ زخم ایسا گہرا تھا کہ بچ نہ سکے، اور تیسرے دن 17 رمضان سن 40 ہجری کو آپ رضی اللہ عنہ اس دور فانی سے رحلت فرما گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے مدفن میں اختلاف ہے، مگر مشہور قول یہی ہے آپ کی مزار مبارک عراق کے ایک شہر نجف میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلیفہ ہوتے ہی چاروں طرف ایسے جھگڑے اٹھ کھڑے ہوئے کہ آپ کو مسلمانوں کی خدمت کرنے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ تاہم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بنو امیہ کے آدمیوں نے جو خرابیاں پیدا کر دی تھیں ان کو ایک قلم مٹا دیا، اور اپنے حاکموں اور عہدیداروں کی ہمیشہ نگرانی کرتے رہے کہ وہ اپنی حد سے آگے نہ بڑھنے پائیں۔ رعایا کے ساتھ ان کا طرز عمل بڑا مشفقانہ تھا۔ آپ علم کے اعتبار سے اپنے تمام ساتھیوں میں بہت ممتاز تھے۔ فیصلے تو آپ کے جیسے کوئی کر ہی نہیں سکتا تھا۔ آپ نے بڑے دلچسپ مقدمات کے فیصلے کیے ہیں، تقریر بڑی اچھی کرتے تھے، اور آپ کے زمانے میں آپ کے جیسا کوئی نہیں تھا۔ کوئی فقیر محتاج آپ کے در سے مایوس نہ ہوتا تھا۔ کبھی کبھی تو ایسا بھی ہو جاتا تھا کہ گھر کا کل کھانا فقیر کو دے دیا اور خود بھوکا رہنا پڑا۔ آپ کی مزاج میں بڑی سادگی تھی، اپنا جوتا تک اپنے ہاتھوں سے ٹانک لیتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی اسلام کے لیے بہت ساری قربانیاں دیں۔ تو یہ تھا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا واقعہ۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ چونکہ رمضان آ رہا ہے تو اس وجہ سے ہفتے میں 2 ہی ویڈیوز اپلوڈ ہو پائیں گی۔ انشاءاللہ عید بعد جیسی ویڈیوز اپلوڈ ہوا کرتی ہیں ویسی ہی ہوں گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔